تو یہ 3 دلیلیں ہوئیں. پہلی دلیل کہ دین کو مکمل کر دیا گیا، اور جب دین مکمل کیا گیا تھا تب عید میلاد النبی نہیں تھی. دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جو دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے. اور تیسری دلیل کہ صحابہ کرام نے اس دن کو نہیں منایا جیسے ہم منا رہے ہیں، اس طرح سے نہیں منایا. چوتھی بات یہ ہے کہ فقہاء کرام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنے بڑے بڑے مجتہد حضرات، انہوں نے کب منایا؟ یہ مسند الامام احمد بن حنبل رکھی ہے میرے پیچھے، اٹھا کے دیکھیں کوئی ایک حدیث مجھے دکھائیں جس کے اندر ہو کہ امام احمد بن حنبل اس بات کے قائل ہیں کہ عید میلاد النبی کو منانا ہے. نہیں ملے گی آپ ایک بھی حدیث نہیں دکھا سکتے. آپ دور دراز سے لے کے آئیں گے. بہت سارے ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تھے تو ابو لہب بڑا خوش ہوا اور اس نے اپنی باندی سے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو اس کی اس انگلی میں عذاب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں اپنی اس انگلی کو ہلا کے کہا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. بھائی ابو لہب کی سنت دلیل نہیں ہے ہمارے لیے. ابو لہب کا طریقہ دلیل ہے یا ابو بکر کا طریقہ دلیل ہے؟ ابو بکر کا طریقہ دلیل ہے. یہ آپ ابو لہب کی بات کہاں سے لے کے آ گئے؟ اور یہ کس حدیث میں ہے کہ اس کو اس انگلی میں عذاب نہیں ہوگا؟ مجھے وہ حدیث دکھائیں. کہانیاں کرنے سے تو نہیں چلے گا. آپ نے کہانی کر دی کہ اس کی اس انگلی میں عذاب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں اس والی انگلی سے سویبہ جو اس کی باندھی تھی، لوگ اسے صوبیہ پڑھتے ہیں لیکن سویبہ نام ہے، اسے آزاد کر دیا تھا تو اس کو عذاب نہیں ہوگا. یہ کدھر ہے حدیث؟ مجھے دکھاؤ بھائی، یہ والی حدیث دکھاؤ. یہ ساری باتیں ہیں